کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ کس بھی پریشانی میں جس بھی وقت جہاں بھی احتجاج ہوگا میں وہاں حاضر ہوں. یہ گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے. تو ادھر بھی آ گیا بھوسڑی کے چل گانا ڈالتی ہو کوئی بلاگ بنا لے فٹافٹ. بول پانی بیڑا غرق کر دیا وہ پیپلز پارٹی کے میئر نے کراچی کا یہاں کا. ہمارے آ رہا پانی میں تو آ رہا تھا. 24 دن ہو گئے آج. پہلے کبھی زندگی میں اتنا پانی نہیں بنا جتنا ان لوگ کس میں بن ہوا ہے. اس سے چسکا میئر تو کافی صحیح تو تھا. کیا ہے جاب سے آ رہا ہمارا کچھ پانی نہیں آ رہا. لائٹ والے سارے ہاں پانی آ رہا ہے تمہارے یہاں. آپ نے کہا کہ یہ غلطی سے کر گئی ہے تو اس غلطی کو کب ٹھیک کیا جائے گا. تو جنگار بورڈ میں جو ٹینکر مافیا سے لگ رہے ہیں آپ اس سے کاروبار کر رہے ہیں اس کو کب بند کریں گے اور یہاں کی عوام کو کب تک آپ پانی سے محروم رکھیں گے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ الدین الرحمان صاحب یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. اب میں موسی 5 کے چیئرمین منگوپی ٹاؤن اشرف بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ مظاہرین سے مخاطب ہے. جو ہے یہ 2 سیکٹر قسم کوٹ اور 3 وارڈ جو ہے ہمارے کھولتی میں ہے. ہمارے علاقے میں بقرعید سے لے کر کے اب تک مختلف علاقوں میں پانی بالکل نہیں آ رہا. چند حصوں میں آتا ہے جس کی ہم بار بار تحریری طور پر بھی اپلیکیشن ادارے کو دے چکے ہیں اور ٹاؤن میں بھی ہم نے ریسیونگ کرائی ہے. اور ہم ان سے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو پانی پورا دیا جائے لیکن کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم اپنی عوام کی آواز اپنے علاقے کی آواز ذمہ داران تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ عقل کے ناخن لیں اور عوام کو اس کا حق دیں اور عوام کو پانی پینے سے محروم نہ کریں. عوام کا بنیادی حق ہے. اور میں اس بات کے ساتھ ساتھ اپنے کو ختم کرتا ہوں. تمام ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. کیا بولتا ہے 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 کیا بولتا ہے. حق دو حق دو پانی دو بجلی دو گیس دو سڑکیں دو ٹرانسپورٹ دو صحت دو تعلیم دو پانی دو پانی دو. اور اب میں ملتمس ہوں UC2 نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین عمر خان تو نائب امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی بھی ہیں احتجاجی مظاہرین سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جماعت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ آج تک جماعت اسلامی نے قانون کی پاسداری کی ہے, لوگوں کو زحمت نہیں دی ہے. ہمارا یہ آج کا مظاہرہ بھی اسی طرح سے ٹریفک کو رواں اور دوا رکھ کر جاری رہے گا. کوئی روڈ بلاک نہیں ہوگا. لوگ بھی گزریں گے, ہزاروں لوگ دیکھیں گے, لاکھوں لوگ دیکھیں گے, گزرتے ہوئے دیکھیں گے. میں مظاہرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مظاہرے
توجہ دیں، مظاہرے میں شریک ہو، لوگوں کو یہاں سے جانے دیں۔ یہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے۔ اگر یہ حکومتی ارکان، اگر پیپلز پارٹی یہ نہیں جانتی اور واقعی نہیں جانتی، کیونکہ یہ تو مردوں کی جماعت ہے، اس کے اندر مردے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جماعت اسلامی کی تاریخ کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر نذیر احمد کے متوالے ہیں، ہم ڈاکٹر نذیر احمد کے لوگ ہیں، ہم نجیب کے لوگ نہیں ہیں، ہم مردوں کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ یہی تو وہ احتجاج ہے کہ جس نے کراچی کو حقوق دلائے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ آج تک تو نہیں ہوا کہ 70 سالوں میں کسی بھی عوام کی حکومت نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہو۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور وہ منتخب حکومتوں میں کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کام کر سکتی تھی؟ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جماعت اسلامی نے ممکن ہو کر دکھایا ہے۔ 2 سال کی مسلسل جدوجہد جو صرف الیکشن کے لیے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تھے، یہ کیا بیچتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے سامنے ان کو مجبور کر دیا گیا، نعت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور انہوں نے الیکشن کروائے کہ جو کبھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ جماعت اسلامی نے کراچی کے لوگوں پر، کراچی کے عوام پر یہ پہلا احسان کیا کہ اس نے کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بلدیاتی الیکشن منعقد کروائے، اور اس کے نتیجے میں عوام نے دیکھا کہ 3 سال اور 4 سال کی کراچی حق کو مہم کے نتیجے میں کراچی کو کون سے بڑے بڑے کراچی کے مسائل حل ہوئے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ملک ریاض کو جماعت اسلامی کے در پر جھکتے ہوئے دیکھا، اور اس کو جماعت اسلامی کی شرائط پر اپنی سارے کام کرتے ہوئے ہم نے مجبور کیا۔ نادرا کا قبلہ درست کیا ہے۔ آج بھی اگر نادرا کے آفس میں جائیے اور کہیے کہ اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو میں جماعت اسلامی کے دفتر میں جاؤں گا، وہاں احتجاج کروں گا، یقین رکھیے نادرا آپ کا کام کرے گا، آپ کا مسئلہ حل کرے گا۔ آج بھی اگر کہ الیکٹرک کے ذمہ داروں کی ٹانگیں کانپتی ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ جماعت اسلامی نے آج کے الیکٹرک کو بھی لگام دی ہے۔ یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ میئر کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی کل کا بچہ ہے، سوری معاف کیجیے گا، آج کا بچہ ہے، اس کو تو یہ تقریر کرنا بھی نہیں آتی، اس کو نہ گفتگو کرنا آتی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، یہ بھی ہم سکھا دیں گے۔ میئر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف چوکنگ ہو گئی، ان کو یزید کہہ دیا گیا، معذرت کے ساتھ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ تو عوام کہہ رہی ہے۔ کیوں کہہ رہی ہے؟ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب عوام کا پانی بند ہوا، جب لوگوں کا پانی بند ہوتا ہے تو یزید یاد آتا ہے، اور محرم کے دن میں، محرم کے مہینے میں اگر یہ کام کیا جائے تو یزید اول اور یزید دوم اور یزید سوم سب یاد آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ شرم نہیں آتی ایسے کام کرتے ہوئے اور ایسے انجام، اس کام کا انجام نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، میئر صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا، اور پولیس اور رینجرز کی مدد سے ایک آپریشن کر کے کراچی میں امن و سکون نافذ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی بات کی ہے میئر صاحب نے۔ ہم میئر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سندھ حکومت نے لہری گینگ وار کا خاتمہ کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، اور اس کے بعد عزیر بلوچ کی پوری ٹیم، اور پھر اس کے بعد ارشد پپو کی ٹیم، اور اس طرح کے سارے گینگواروں کو اگر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں میئر صاحب، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ ہی لیجئے، آپ ہی کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ یہ کریڈٹ لیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت اگر نارتھ کراچی اور نیو کراچی اور سرجانی کے ٹاؤن مجبور ہے احتجاج کرنے پر، اپنے جائز حقوق کے مطالبے کے لیے اگر سڑکوں پر موجود ہے، سڑکیں بلاک
میرے بھائیوں، ہم یہ میئر کو بتا دینا چاہتے ہیں، مرتضی وہاب صاحب، آپ نے اگر نارتھ کراچی میں، نئی کراچی میں اور سرجانی ٹاؤن کی K3 کے لائن کو اس کو بند کیا ہے، اس کے کنیکشن بند کیے ہیں، تو پہلے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کام کرنے کا ادارہ کون سا ہے، اس کو کس طرح سے پڑھ کر اور سمجھ کر اور ڈسکشن کے نتیجے میں کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ کام نہیں کیا، آئے اور آ کر اندھیرے میں یا روشنی میں جو بھی کیا اس کے بعد چلے گئے اور لوگوں کو مجبور کیا، لوگوں کو پریشان کیا، محرم کے مہینے میں، گرمی کے مہینے میں لوگوں کو تنگ کیا ہے۔ یہاں پر لوگ احتجاج کے لیے موجود ہیں۔ جماعت اسلامی آج عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ کراچی کے ایک ایک حقوق کے لیے، کراچی کے ایک ایک حق کے لیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اپنا حق ادا کرے گی، جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی اور جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس سے پہلے بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے کراچی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر، پورے ملک میں، شہروں میں، صوبوں کے اندر اگر کوئی حقوق کی جد و جہد کا کوئی نشان ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے، اگر کوئی حقوق کی جد و جہد کی پہچان ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایک ایسی روایت قائم کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب اگر کوئی سامنے حقوق کا دعویٰ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم کراچی کا کام کرائیں گے تو وہ دعویٰ ویسے ہی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ کوئی نہیں ہے اس وقت، اگر کوئی کراچی کے ماننے والے، کراچی کے دعوے دار اس وقت اگر میدان میں نظر آتے ہیں تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے کہ جو کراچی کے مسائل کو بھی اور کراچی کو بھی آن کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انتخابات کے اندر بہت کم لوگ نکلے، ہاں ٹھیک ہے، کہیں 12، کہیں 20، کہیں 15 لوگ نکلے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا استعمال کیا، جماعت اسلامی کے لیے کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں اور جیتے ہیں، چیئرمین بنے ہیں، کونسلرز بنے ہیں اور دیگر لوگ بھی بنے ہیں۔ لیکن یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے جماعت اسلامی کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے، اپنے یوسیز کی ذمہ داریاں جماعت اسلامی کو دی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو وسائل بھی دے دیجئے، وسائل بھی حوالے کر دیجئے۔ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں اس شہر کے وسائل دیجئے۔ کیا آپ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں؟ جماعت اسلامی کو آپ نے ووٹ دیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ صالح قیادت رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی نے ووٹ دیا ہے تو صرف اس لیے ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے۔ ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ اگر اس شہر میں کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے میئر اور ناظم نے کیا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا، پیپلز پارٹی کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ خدمت خلق کیا ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ صرف اس نے اپنے پیسے بنائے، اپنے بینک بیلنس بنائے اور اس کے بعد بھاگ گئے علاقوں سے۔ یہ روایت ان لوگوں کو نہیں آتی، یہ صرف جماعت اسلامی کو آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر 3 مہینے کے بعد وسائل کو دینے کا الیکشن ہوگا، اگر 3 مہینے کے بعد یہ ذمہ داری کے بعد شہر کے، صوبے کے اور ملک کے وسائل دینے کی باری آئے گی تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ بتائیے کس کو ووٹ دیں گے؟ جماعت اسلامی اس بات کی حقدار ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ ذرا بھرپور ہو، ایسا ہو کہ بلاول بھٹو کے ہاؤس میں اور بھٹو ہاؤس میں اور بلاول ہاؤس میں وہاں تک جا کر لرزہ طاری کر دے۔ نعرے ایسے ہونے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 1 دن اور 2 دن میں ان کے ایوانوں میں لرزہ آ جائے اور وہ پانی دینے پر مجبور ہو جائے۔ قبضہ میں پانی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو، ورنہ کرسی چھوڑ دو۔ قبضہ میں پانی دو، قبضہ میں پانی دو، قبضہ میں پانی دو، قبضہ میں پانی دو، قبضہ میں
कब्जा मेयर पानी दो, कब्जा मेयर पानी दो। हम एहतजाज से नहीं घबराते, एहतजाज से नहीं डरते। अगर तुम एहतजाज का मुकाबला करना चाहो तो करके देख लो। हमने कराची के हकूक के लिए 1 माह से ज्यादा दिन तक धरना देकर भी दिखाया है। ये काम हम बार बार कर सकते हैं, हर बार कर सकते हैं। आओ आजमा लो, जोर कितना बाजुए कातिल में है। जज़ाकल्लाह। आपके सामने मुखातिब थे UC2 के चेयरमैन अहमद खान, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली। ये एहतजाजी मुजाहरा पानी की बंदिश जो कराची के कब्जा मेयर और मुल्क तोड़ने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ के अवाम का पानी बंद कर दिया गया, और जो पानी मैसर आ रहा था गुज़िश्ता कई सालों से उसको काट दिया गया। उसका कोई नेमो बदल इस शहर कराची के अवाम को नहीं दिया गया। और ये कराची की अवाम का जो पानी बंद किया गया मैन मुहर्रम उल हराम के वक्त किया गया। इस एहतजाज को इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची मुखातिब होंगे। और अब मैं UC7 के वाइस चेयरमैन हाफिज इमरान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हाज़रीन मजलिस से एहतजाजी मुजाहिरीन से मुखातिब हों। अब्दुल गफ्फार चिश्ती साहब UC7, UC5 के अताउर रहमान राजा और UC8 के डॉक्टर खालिद महमूद साहब, UC12 के अजीम अनवर साहब, UC11 के वाइस चेयरमैन इमरान शफीक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सामने की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों और साथियों, ये आज का मुज़ाहिरा उस पानी के लिए, उस अवाम को पानी पहुँचाने के लिए किया गया है जो अवाम पानी को तरस रही है। यहाँ कब्जा मेयर ने आके बिना बताए वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और जितने इंतजामिया के लोग हैं उनको बगैर बताए यहाँ पर लाइन काट दी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमें लुक में नहीं लिया जा गया? हमें उनसे मालूम किया गया, हम उनसे मालूम करना चाहते हैं कि हमें क्यों नहीं लुक में लिया गया? क्या हम यहाँ के चेयरमैन नहीं हैं? क्या हम वहाँ के वाइस चेयरमैन नहीं हैं? मेरे दोस्तों और साथियों, इस बात की ये है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हाल में खुद ना बदले। मेरे दोस्तों और साथियों, ये सुरजानी का पानी, ये नॉर्थ कराची का पानी, ये सुरजानी का पानी, ये नॉर्थ कराची का पानी, ये न्यू कराची का पानी हमसे छीन लिया गया है। हम कब्जा मेयर से चाहते हैं, हम उससे मुतालबा करते हैं कि अगर हमारा पानी नहीं खोला गया, हमारी लाइन को कनेक्शन नहीं दिया गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपना हक जद्दोजहद जारी रखेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।